برادران اسلام، حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وماوانا وملجانا محمد لا نظير له ولا مثيل له ولا مثال له وصلى الله تعالى وبارك وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم۔ حضرات گرامی قدر، آغاز گفتگو سے قبل کمال عقیدت اور جذبہ احترام کے ساتھ آئیے ہم اور آپ مل کر حضور نبی اکرم نور مجسم سید عالم فخر آدم و بنی آدم جناب محمد عربی ارواح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں اور پڑھیے بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا نبی اللہ اسمع قالنا، اننی فی بیر غم مورق خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ برادران محترم، جو سنیوں کو زیادہ کھینچنے کی کوشش کرے گا ہم اس کا منہ باندھ دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہمارے اسٹیج کے اوپر جلوہ بار میرے عزیز مکرم حضرت مولانا محمد علی صاحب اور ہمارے دائی حافظ محمد عباس صاحب اور میرے ساتھ آئے ہوئے بہت باصلاحیت طالب دین حضرت مولانا محمد قاسم اصلاحی صاحب، حضرت مولانا فرید احمد شفیع صاحب اور حاجی مختار صاحب، اور یہاں بہت سے علماء کرام ہیں، ان کو چہرے سے تو جانتا ہوں، میرا نام سے واقف نہیں ہوں، یہ سب ہمارے سر کے تاج ہیں، علماء اہل سنت، عوام اہل سنت۔ آج ہماری اور آپ کی یہاں پہ ملاقات ہو رہی ہے، میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس ملاقات کو ہماری نجات کا ذریعہ بنائے۔ پہلے ایک بات سنا دیتا ہوں کہ یہ ملاقات نجات کا ذریعہ کیسے بنتی ہے، تو حضرت علامہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے شرح الصدور۔ اس کے اندر وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک بہت بڑے عالم تھے جن کا نام تھا ابو منصور، تو ان کا وصال ہو گیا۔ وصال ہو گیا تو بیٹے نے باپ کو خواب میں دیکھا اور خواب میں دیکھ کر کے پوچھا، ما فعل اللہ بیکا یا ابی، میرے والد ماجد اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ تو جو ہی بیٹے نے باپ سے یہ پوچھا، باپ نے جواب دیا، میرے بیٹے، میرے اللہ نے مجھے بخش دیا ہے، میرے اللہ نے مجھے بخش دیا ہے۔ تو
بیٹے نے دوسرا سوال کیا میری والد ذرا یہ تو بتا دیجئے کہ آپ کو کس سبب سے، ریزن، بنیاد، سبب، کس وجہ سے آپ کو بخشا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے، اللہ الصمد بے نیاز ہے، ان بطش ربک لشدید، اللہ کی اس پکڑ نہایت سخت ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس کی شان ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قادر مطلق ہے، ساری دنیا کلمہ پڑھنا چھوڑ دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، وہ سارے سجدے میں گر پڑے تو تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کوئی زیادہ بلند نہیں ہوگی، وہ بلند تو ہے ہی ہے، اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، اللہ تعالیٰ تو پکڑ سب سے کرتا ہے، ہمیں ابھی تو اور زیادہ ہوگی۔ تو والد صاحب نے جواب دیا میرے بیٹے اللہ نے مجھے بخش دیا۔ بیٹے نے پوچھا کیوں بخشا، کس نیکی کی بنیاد پہ؟ تو کہا مجھے جب اللہ تعالیٰ نے اپنے سامنے کھڑا کیا میں بہت ڈر گیا، میں نے حساب کتاب دیا کہ میں نے نماز پڑھی، روزہ رکھا، زکوٰۃ دی، حج کیا، کتابیں لکھی، یہ عمل کیا، یہ عمل کیا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میرے جتنے اعمال تھے ایک عمل بھی میرے کام نہیں آیا، سارے اعمال ریجیکٹ ہو گئے۔ اس وقت میں سمجھا کہ اب میرا ٹھکانہ جہنم ہے، اتنے میں مجھے مزدئے جاں فضا ملا کہ جاؤ تجھے بخش دیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا مولا مجھے کس وجہ سے بخشا؟ ایک محفل کے اندر تو جا کر کے تقریر کر رہا تھا، بہترین خطیب تھے نا، تو نے تقریر کی اور تیری تقریر کا یہ اثر ہوا کہ اس محفل کے اندر ایک ایسا بندہ آیا تھا جو گنہگار بھی تھا، سیاہکار بھی تھا، بدکار بھی تھا، لیکن تیری تقریر سنتے ہی وہ رو پڑا اور اس نے سچے دل سے توبہ کی۔ اس کی توبہ اور اس کے آنسو کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ساری محفل والوں کی مغفرت بخشی۔ ایسا ہوتا ہے کہ محفل کے اندر اللہ جانے دل کس کا ٹوٹے، اللہ جانے آنسو کس کے نکلے، اللہ جانے توبہ کس کی قبول ہو، اللہ جانے اس کے ساتھ کانٹیکٹ کس کا ہو، لیکن پھر اس اکیلے کا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ محفل والے سب کے اوپر کرم فرما دیتا ہے۔ آج آپ یہاں پہ آئے اور یہ محفل، اب اس محفل کے تعلق سے ایک بات کہہ کر کے میں اپنے عنوان پہ آتا ہوں۔ یہ محفل کوئی معمولی محفل نہیں ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی دیکھو اس وقت تو کام کاج کا ٹائم ہے، کوئی گھاس کاٹ رہا ہے، کوئی باندھ رہا ہے، کوئی رچ رہا ہے، کوئی یہ کر رہا ہے، کوئی وہ کر رہا ہے۔ اب کتنے سے لوگ یہاں پہ آئے ہیں، تو یہ لوگ خود نہیں آئے ہیں، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا بلا لیا۔ یہ بڑے کرم کے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، آپ ہی بڑے خوش نصیب ہیں کہ یہاں پہ آئے۔ اب سنیے میں اس عالم کا جملہ اور اس عالم کا قول آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ دنیا جسے امام جلال الدین سیوطی کے نام سے جانتی ہے، یہ امام جلال الدین سیوطی وہ ہیں کہ جن کو ہر رات بلا ناغہ خواب میں نبی پاک علیہ السلام کی زیارت کی ہر رات بلا ناغہ، اور 100 مرتبہ، ایک روایت کے مطابق 70 مرتبہ اور ایک روایت کے مطابق 100 مرتبہ حضرت امام جلال الدین سیوطی کو حالت بیداری میں، عالم بیداری میں، جیتی جاگتی آنکھوں سے امام جلال الدین سیوطی نے 100 مرتبہ نبی پاک علیہ السلام کا دیدار کیا ہے۔ وہ عالم اور جن کی کتابیں اگر میں آپ کے سامنے رکھوں تو پوری تقریر انہیں پہ ہو جائے گی، اتنے بڑے عالم فاضل، جو عالم بھی ہیں، فاضل بھی ہیں، محقق بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، اور بلکہ جنہوں نے اجتہاد بھی کیا ہے، درجہ اجتہاد کے اوپر جو فائز ہیں، مفسر بھی ہیں، محدث بھی ہیں، اتنے بڑے عالم فرماتے ہیں ما من مسجد و مکان و محلہ قرئ فیہ مولود النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الا خفت الملائکہ ذالک المکان وصلت الملائکۃ علی اہل ذالک المکان۔ امام فرماتے ہیں لوگوں یہ محفل میلاد وہ ہے کہ محفل میلاد جس علاقے میں، جس مسجد میں، جس بستی میں، جس محلے میں، جس گھر میں، جس مکان پہ، جس جگہ پہ، جہاں بھی نبی پاک علیہ السلام کی محفل میلاد ہوتی ہے تو محفل میلاد میں آنے والے جب محفل کے اندر بیٹھ جاتے ہیں، اب وہ 1 گھنٹے بیٹھیں، 2 گھنٹے بیٹھیں، 4 گھنٹے بیٹھیں کہ 1 ہفتہ بیٹھیں، تو 1 مہینہ بیٹھیں کہ جتنے وقت تک یہ لوگ محفل میلاد کے اندر آ کر کے بیٹھے رہتے ہیں تو فرشتے اپنے نورانی پروں کے نیچے انہیں آ کے ڈانپ لیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب ہم نے ایک سوال کیا امام
یہاں جو محفل میلاد کے اندر آتے ہیں نا، کوئی لوگ سننے آتے ہیں، کوئی سنانے آتے ہیں، کوئی پڑھنے آتے ہیں، کوئی پڑھانے آتے ہیں، کوئی تقریر کرنے آتے ہیں، کوئی تقریر سننے آتے ہیں، کوئی نعت پڑھنے آتے ہیں، کوئی نعت سننے آتے ہیں، کوئی تلاوت کرنے آتا ہے، کوئی تلاوت سننے آتا ہے۔ یہ فرشتوں کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ تو امام جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں ان کا صرف ایک مقصد ہے، وَصَلَّتِ الْمَلَائِكَةُ عَلَىٰ أَهْلِ ذَلِكَ الْمَكَانِ۔ جب تک محفل جاری رہتی ہے، فرشتے محفل میلاد کے اندر بیٹھنے والے کی مغفرت و بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ یا اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ان کے سیئات کو معاف فرما، یا اللہ ان کے خطاؤں کو معاف فرما، یا اللہ ان کی آخرت بہتر فرما۔ یہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، خدا کی نورانی مخلوق آپ کے لیے دعائیں مقبول۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، فیضان حضور غوث اعظم حضرت علامہ مولانا مفتی فاروق حسین صاحب قلعہ۔ میں عرض کر رہا تھا اس مقدس محفل کے اندر آپ بیٹھے ہیں، اب میری تقریر شروع ہونے والی ہے، ذرا توجہ کے ساتھ سننا۔ ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا کے اندر 12 ربیع الاول کی صبح کو آئے۔ کب آئے؟ بے شک، بولو بولو، کب آئے؟ 12 ربیع الاول کی صبح کو میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ اب دنیا کے اندر بے شمار لوگ آتے ہیں، طرح طرح کے لوگ آتے ہیں، ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، امیروں کے ہاں بھی آتے ہیں، بادشاہوں کے ہاں بھی آتے ہیں، شہزادوں بھی بڑے بڑے پیدا ہوتے ہیں، لیکن مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا آنا ساری دنیا سے جدا گانا ہے۔ اب جو روایت میں پیش کر رہا ہوں سیرت حلبیہ کے اندر بھی موجود ہے، سیرت ابن ہشام کے اندر بھی موجود ہے، معارج النبوہ کے اندر بھی موجود ہے، مدارج النبوہ کے اندر موجود ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالی نے کیا اہتمام فرمایا۔ جس صبح کو حضرت آمنہ فرماتی ہے مصطفیٰ کریم دنیا کے اندر تشریف لائے، رأیت ثلاثۃ اعلام مضروبات، علما بالمشرق وعلما بالمغرب وعلما علی ظہر الکعبہ۔ آمنہ فرماتی ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایک جھنڈا مشرق میں تھا، دوسرا جھنڈا مغرب میں تھا، اور تیسرا جھنڈا خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر تھا۔ یہ جھنڈا کب ہوتا ہے؟ جب کسی کی حکومت قائم ہوتی ہے اسی کا جھنڈا لہرایا جاتا ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام جب دنیا میں آئے، دنیا کا ایک کنارہ مشرق ہے، دوسرا کنارہ مغرب ہے، اور دنیا کا سینٹر خانہ کعبہ ہے۔ ایک جگہ بھی مصطفیٰ کا جھنڈا، دوسرے مقام پہ بھی مصطفیٰ کا جھنڈا، اور دنیا کے سینٹر میں بھی مصطفیٰ کا جھنڈا۔ حضور کی آمد بتا رہی ہے اب صبح قیامت تک جھنڈا رہے گا تو محمد عربی کا، حکومت رہے گی تو محمد عربی کی رہے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مولانا مفتی فاروق حسین صاحب اصباحی، نعرہ تکبیر۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ اب حضور آپ کی حکومت کہاں سے کہاں تک ہے؟ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی حکومت کہاں سے کہاں تک ہے؟ تو سنو، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی حکومت شروع کہاں سے ہوتی ہے، ختم کہاں تک ہوتی ہے؟ جامع ترمذی کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اللہ کے پیارے محبوب فرماتے ما من نبی الا وله وزیران من اہل السماء ووزیران من اہل الارض فاما وزیرای من اہل السماء فجبرائیل ومیکائیل فاما وزیرای من اہل الارض فابو بکر و عمر۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں لوگوں، ہر نبی کے 2 وزیر آسمانوں میں، 2 زمینوں میں، میرے 2 وزیر آسمانوں میں، 2 زمینوں میں۔ جو آسمانوں میں 2 وزیر ہیں، ایک کا نام جبرائیل ہے، دوسرے کا میکائیل ہے، اور جو دنیا کے اندر زمین کے اوپر ہے، ایک کا نام ابو بکر ہے، دوسرے کا عمر ہے۔ سبحان اللہ۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، ماشاءاللہ یہاں پڑھے لکھے لوگ ہیں، جانکار لوگ ہیں، اور سیاست کی تو اچھی خاصی جانکاری ان لوگوں کو۔ مجھے بتائیے آپ، یہ وزیر کس کا ہوتا ہے؟ کیا ڈی سی کا وزیر ہوتا ہے، ایس پی کا وزیر ہوتا ہے، یا ایل جی کا وزیر ہوتا ہے؟ یہ تو بذات خود ملازم ہے، ان کا وزیر کیا ہوگا؟ وزیر ہوتا ہے بادشاہ۔ کس کا وزیر ہوتا ہے؟ بادشاہ کا وزیر ہوتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میرے 2 وزیر آسمانوں میں ہیں، 2 زمین میں ہیں۔ مطلب یہ ہوا اس کائنات اور دنیا کے 2 صوبے ہیں، ایک صوبے کا نام زمین ہے، دوسرے کا آسمان ہے۔ حکومت یہاں بھی مصطفیٰ کی، حکومت وہاں بھی مصطفیٰ کی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ وہ شان والے نبی، وہ عزت والے نبی، وہ عظمت والے نبی،
وہ غیب جاننے والے نبی، وہ حاضر و ناظر نبی، وہ زندہ نبی مصطفیٰ کریم علیہ السلام 12 ربیع الاول کی صبح کو، ربیع الاول کے مہینے کو مکہ معظمہ کے اندر پیدا ہوتے ہیں۔ ساری دنیا کے اندر خوشی منائی جاتی ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب آپ لوگ پوچھتے ہوں گے یہ جو میلاد کرتے ہیں، یہ میلاد کی خوشی سے ملتا کیا ہے؟ تو برکات و ثمرات میں آپ کو بتا کر کے پھر اصلاح پہ آتا ہوں۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں میلاد شریف کی برکت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس کی شان کیا ہے؟ آؤ میں آپ کو قرآن حکیم کی ایک آیت پڑھتا ہوں۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، لوگوں مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ، یعنی جب تم خانہ کعبہ کا طواف کر چکو، 7 چکر پورے ہو جائیں تو مقام ابراہیم کے پاس آ کر کے نماز ادا کرو۔ نماز پڑھنا تمہارا کام، قبول کرنا میرا کام۔ اب حضرت مجھے بتائیں یہ جو مقام ابراہیم ہے، مقام ابراہیم ہے کیا جس کی فضیلت قرآن نے بتائی؟ جس کے پاس آ کر کے نماز پڑھو گے نمازیں قبول ہوں گی، جس کے پاس دگانا پڑھنے کا حکم قرآن ہے، جس کے پاس دگانا پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، جس کے پاس آ کر کے اللہ کی بارگاہ میں سر رکھیں گے اللہ تعالیٰ وہ عبادت قبول فرمائے گا۔ یہ مقام ابراہیم کو یہ فضیلت و عظمت کیسے ملی؟ تو آپ کہیں گے مقام ابراہیم یہ وہ پتھر ہے جس پتھر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم چومے، جس پتھر نے حضرت ابراہیم کے بولو جس پتھر نے حضرت ابراہیم کے قدم چومے ہیں، اس لیے یہ فضیلت والا ہے، یہ عظمت والا ہے، یہ شان والا ہے۔ قرآن حکیم نے اس کے احترام کے بارے میں بتایا ہے اور قرآن نے اس کی شان بیان فرمائی ہے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں خانہ کعبہ کی تعمیر کی ہے حضرت ابراہیم نے اور حضرت اسماعیل نے علیہ نبینا علیہ السلام۔ اب ان دونوں حضرات نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی ہے اور مسجد اقصی کی پہلی تعمیر کی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسحاق علیہ السلام نے۔ اور حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں تعمیر کی، حضرت ابراہیم نے اور حضرت اسماعیل نے یہاں پہ تعمیر کی۔ اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین سے چل کر کے شہر مکہ کے اندر آپ تشریف لاتے تھے تو کئی ایک ندی بھی ہیں، نالے بھی ہیں، پہاڑیاں بھی ہیں، راستے کے اندر کئی پتھر آتے ہیں اور کئی پتھروں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پائے ناز کو، ان کے قدم مبارک کو بوسہ دیا ہے اور قدم چومے ہیں، لیکن باقی پتھروں کی وہ فضیلت کیوں نہیں، باقی پتھروں کی وہ عظمت کیوں نہیں، باقی پتھروں کی وہ شان کیوں نہیں، باقی پتھروں کا تذکرہ کیوں نہیں، اس پتھر کا تذکرہ کیوں ہے؟ تو میں عرض کروں گا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ تعمیر کیا نا، تعمیر کرنے کے بعد اسی پتھر کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے۔ سبحان اللہ۔ مقام ابراہیم اس پتھر کے اوپر اللہ اس پتھر کے اوپر کھڑے ہونے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے عرض کیا ربنا وبعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مقام ابراہیم کے اوپر کھڑے ہو کر کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی ربنا میرے پاک پروردگار احکم الحاکمین وحدہ لا شریک، یا اللہ یا اللہ یا اللہ اپنا سونا آخری نبی شہر مکہ کے اندر پیدا فرما۔ سبحان اللہ۔ شہر مکہ کے اندر پیدا فرما۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نبی آخر الزمان کا تذکرہ کیا اور 3 صفات بیان کی۔ پہلی صفت یتلو علیہم آیاتک، جن کا کام یہ ہوگا مصطفیٰ کریم علیہ السلام لوگوں کو قرآن کی آیتیں تلاوت فرمائیں گے، لوگوں کو قرآن کی آیتیں بتائیں گے۔ اور دوسری صفت وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ،
اور دوسری صفت یہ بیان فرمائی ہے قرآن حکیم نے، حضرت ابراہیم نے مقام ابراہیم کے اوپر کھڑے ہو کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور کی جو دوسری صفت بیان فرمائی ہے وہ صفت یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام لوگوں کو تعلیم دیں گے، لوگوں کو بولو لوگوں کو تعلیم دیں گے، لوگوں کو علم حاصل، لوگوں کو علم سکھائیں گے۔ آقا خود ارشاد فرماتے ہیں لوگوں سنو بعثت معلما، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے معلم بنا کے بھیجا ہے، ٹیچر بنا کے بھیجا ہے، پڑھانے والا بنا کر کے بھیجا ہے۔ اور آقا کریم علیہ السلام نے ایسا پڑھایا، کسی کو پڑھا کے صداقت کا تاجدار بنا دیا، کسی کو عدالت کا شہسوار بنا دیا، کسی کو سخاوت کا یار بنا دیا، اور کسی کو سارے شجاعتوں کا سردار بنا دیا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن عید میلاد النبی، خواجہ کا ہندوستان، حضرت علامہ مولانا فاروق حسین صاحب اسماعیلی۔ اب یہاں پہ میں آپ سے تھوڑا سا ایک بریک لے کر کے اپنے موضوع سے آپ سے ایک سوال کروں گا۔ میری تقریر آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے؟ سیدھا سادہ طریقہ ہے میرا، وہ کوئی لٹک مٹک چٹک میرے اندر نہیں ہے، بس سیدھے سادے سے بات سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ میں یاد کروں گا کہ آپ دیکھیں آج دنیا کے اندر ایک دوڑ لگی ہے، ایک ہوڑ لگی ہے جناب، یہ آئی پی ایس بن جائے، آئی اے ایس بن جائے، کے ایس بن جائے، پروفیسر بن جائے، ڈاکٹر بن جائے۔ ہم ان سب لوگوں کے مخالف نہیں، یہ ہماری خواہش بھی ہے کہ ہمارے بچے آگے بڑھیں، اچھی بات ہے، پڑھیں بھی بڑھیں بھی۔ میرے پیارے اسلامی بھائیو، آج دنیا والوں کا ماحول یہ ہے، دنیا والوں کا حساب کتاب یہ ہے، دنیا کی چاہت یہ ہے، دنیا کی منشا یہ ہے، دنیا کی مرضی یہ ہے کہ یہ آدمی فلاں لیڈر بن جائے، سیاستدان بن جائے، سائنسدان بن جائے، ڈاکٹر و پروفیسر بن جائے۔ لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ذرا آپ فرما دیجئے دنیا میں سب سے اچھا کون، سب سے بہتر کون، شان والا کون، عزت والا کون؟ یا رسول اللہ آپ ذرا ہماری رہنمائی فرمائی۔ تو آقا فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ یہ دنیا والوں کا نظریہ ہے نا کہ یہ بہتر ہے، یہ بہتر ہے، یہ بہتر ہے، یہ بہتر ہے، اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں خیرکم، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور جو قرآن سکھاتا ہے، جو قرآن سیکھتا ہے اور جو قرآن سکھاتا ہے۔ یہ کتنا بہتر ہے آپ دیکھیں۔ آپ نے ٹی وی میں، کیونکہ آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے، آپ دیکھیں گے جب کسی ملک کا کوئی سربراہ آ جاتا ہے نا، کسی ملک کا صدر ہو یا وہاں کا وزیر اعظم ہو یا کوئی بڑا آدمی ہو، تو پھر جس ملک کے اندر وہ جاتا ہے تو اس ملک میں جیسے وہ جہاز سے نیچے آتا ہے وہاں آگے دیکھیں ایک لال سی ٹاٹ بچھائی جاتی ہے۔ پھر وہ سربراہ مملکت جو آتا ہے وہ بیچ میں ہوتا ہے، ادھر بھی باڈی گارڈ ہوتے ہیں، ادھر بھی باڈی گارڈ ہوتے ہیں، اس ٹاٹ کے اوپر چل کر کے ایک اسٹیج پہ آتا ہے، پھر وہاں آ کر کے ہاتھ ہلاتا ہے اور ہلا کر کے کئی لوگوں کے دلوں کو بھی ہلا جاتا ہے اور نہ جانے کیا کیا کر کے پھر اسی طرح واپس جاتا ہے۔ یہ دنیا والوں کا طریقہ ہے کہ جب کوئی سربراہ آ جائے، جب کوئی عزت والا آ جائے، جب کوئی بڑا آ جائے تو اس کے قدموں کے نیچے ٹاٹ بھی رہے گا، پھر اس کی رسپیکٹ بھی ہوگی، پھر اس کی عزت بھی ہوگی، پھر اس کا وقار بھی ہوگا، پھر اس کی عزت کر کے واپس کیا جائے گا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیو ذرا دیکھو، یہ قرآن پڑھنے والے، یہ قرآن پڑھانے والے، میرا مولا، میرا پروردگار عالم، احکم الحاکمین، وعدہ لا شریک نہیں، ان کے لیے کیا انتظام فرمایا؟ مشکات المصابیح کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اللہ کے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا جب ایک طالب علم وہ ٹوٹے کپڑے اس کے کیوں نہ ہو، پھٹے جوتے اس کے کیوں نہ ہو، منہ اس کا دھلا ہوا نہ دھلا ہوا کیوں نہ ہو، وہ غریب خاندان کا کیوں نہ ہو، وہ غریب گھرانے کا کیوں نہ ہو، وہ اپنے گھر سے جب وضو کرتا ہے قاعدہ ہاتھ میں لیتا ہے، سپارہ ہاتھ میں لیتا ہے، قرآن ہاتھ میں لیتا ہے، کوئی کتاب دینی ہاتھ میں لیتا ہے، اپنے گھر سے چل کے جب وہ مسجد میں آتا ہے، مدرسے میں آتا ہے، مکتب میں آتا ہے، اللہ کے نورانی فرشتے اپنے نورانی پر اس کے قدموں کے نیچے بچھا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، بہت خوب، ماشاءاللہ۔ نورانی پروں کے اوپر وہ چلتا ہے اور چل کر کے وہ مسجد کے پاس آتا ہے۔ اب یہ سوال ہوتا ہے کہ دیکھو جی، مملکت کسی علاقے کا اور کسی ملک کا جو سربراہ مملکت تھا، کسی ملک کا سربراہ تھا، وہ جب آیا تو اس کی تو لوگ دستار بندی بھی کرتے ہیں نا، اس کے سر کو اس کو ہار بھی ڈالتے ہیں، بڑی عزت افزائی کرتے ہیں، اس کا کیا ہوگا؟ تو اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لوگوں جب محشر کا میدان
میدان قائم ہوگا، حضرت آدم بھی موجود ہے، حضرت نوح بھی موجود ہے، جناب ابراہیم و اسماعیل و اسحاق بھی موجود ہے، حضرت موسیٰ و عیسیٰ بھی موجود ہے، ہمارے نبی مکرم بھی موجود ہے، اور سارے نبی اپنی امتوں کے ساتھ موجود ہے۔ ایسے وقت میں ساری زندگی جس نے قرآن پڑھا ہے، ساری زندگی جس نے قرآن کے 30 پارے حفظ کیے ہیں، جس نے قرآن کی تفسیر بیان فرمائی ہے، ساری زندگی جو قرآن کے اوپر عامل رہا ہے، اللہ محشر کے میدان میں اسے لایا جائے گا، اور لانے کے بعد اس کی دستار بندی ہوگی، سر کے اوپر تاج رکھا جائے گا، اس تاج کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی۔ سبحان اللہ۔ لوگ پوچھیں گے مولا یہ کون ہے، یہ کون ہے جس کی اتنی عزت افزائی ہو رہی ہے، یہ کون ہے جس کی اتنی شان دکھائی جا رہی ہے؟ تو اس وقت بتایا جائے گا یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، یہ وہ ہے جس کے بیٹا عالم دین تھا، یہ وہ ہے جس کا بیٹا حافظ قرآن تھا۔ ان ماں باپ کو اس طریقے سے ان کی عزت افزائی ہوگی جن کا بچہ مدرسے کے اندر آتا ہے، جن کا بچہ دارالعلوم کے اندر آتا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیو، نبی پاک علیہ السلام کی یہ تیسری صفت حضرت ابراہیم نے بیان فرمائی، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ حضور وہ ہیں جو قرآن کی تعلیم دیں گے، حضور وہ ہیں جو حدیث کی تعلیم دیں گے۔ دو صفت، ایک تلاوت فرمائیں گے، دوسری تعلیم دیں گے، اور تیسری صفت وَيُزَكِّيهِمْ۔ ہمارے نبی وہ ہیں جو میلے کچیلے لوگوں کو صاف ستھرا کریں گے، حضور لوگوں کو ستھرا کریں گے۔ اب یہ ستھرا کب کیا جاتا ہے؟ جب کپڑا میلا ہو جاتا ہے، پھر وہ ہم اپنی ماں بہن کو دے دیتے ہیں، پھر وہ اس کے اندر پانی ڈال کر کے، سرف ڈال کر کے اس کو دے دو، اس کو بالکل دھو کر کے اجلا کر دیتے ہیں۔ یعنی جب میلا ہوتا ہے کپڑا، اسے دھویا جاتا ہے، اسے صاف کیا جاتا ہے، اسے پاک کیا جاتا ہے۔ ہمارے نبی وہ ہیں جن کی صفت قرآن نے یہ بیان فرمائی ہے، وَيُزَكِّيهِمْ۔ نبی مکرم علیہ السلام لوگوں کو صاف ستھرا کرتے ہیں، یعنی گندے لوگ حضور کی بارگاہ میں آتے تھے، کوئی شرک کی گندگی کسی کے اندر، کسی کے اندر کفر کی گندگی، کسی کے اندر کبیرہ گناہ کی گندگی، کسی کے اندر قتل کی گندگی، کسی کے اندر بدکاری کی گندگی، یہ ساری گندگیاں لے کر کے لوگ حضور کی بارگاہ میں آتے تھے۔ میرے مصطفیٰ نگاہ فیض ڈال کر کے انہیں پاک و صاف فرما دیا گیا۔ سبحان اللہ۔